سیگمنٹ فرائڈ نے کہا تھا، وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی بھی مرتے نہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ آپ غالب میر، داغ جگر، جون پروین وسیع اور دیگر اردو کے شعراء کی کتابیں پڑھ لیں۔ ان کا کثیر حصہ وصل و ہجر، فراق، انکہے جذبات، حسرتوں اور پچھتاؤں کے موضوعات پر مشتمل ہوگا۔ آپ گوگل کے اعداد و شمار کا تجزیہ بھی کر لیں۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوگا جہاں فحش ویب سائٹس دیکھنے کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ آپ خیبر سے کراچی تک کا سفر بھی کر لیں، عورت چاہے شٹل کاک برقعے میں ہی کیوں نہ ہو، آس پاس موجود مرد اسے تب تک گھورتے رہیں گے جب تک وہ گلی کا موڑ مڑ کر نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں، ہر 2-3 الفاظ کے بعد ماں بہن کے کسی جنسی اعضاء پر مشتمل گالیاں شامل ہوں گی۔ آپ مذہبی مبلغین اور علماء کے بیان بھی سن لیں، ان میں 72 حوروں کے نشیب و فراز پر سیر حاصل روشنی ڈالی گئی ہوگی۔ آپ پاکستان کے ڈرامے، فلمیں، ڈائجسٹ، رسالے اور اخبار بھی دیکھ لیں۔ کسی نون نے میم بی بی کے ساتھ یا کسی فے نے شین بی بی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوگی۔ ننھے بچے، حتیٰ کہ قبروں میں دفن شدہ عورتوں کی لاشیں بھی محفوظ نہیں۔ آپ کو اپنے ملک میں کہیں بھی سائنسی ڈاکومنٹری، تفریح پر زندگی، رپورٹس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ کوئی نتش رسل، آئنسٹائن یا فلسفے پر گفتگو کرتا نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم پر بننے والی فلم جناح ایک برطانیہ کے پروڈکشن ہاؤس نے بنائی اور صلاح الدین ایوبی پر کنگڈم آف حیون نامی فلم ہالی ووڈ نے بنائی۔ ہمیں توفیق ہی نہ ہوئی کہ اپنے ہیروز پر بھی کوئی فلم یا ڈاکومنٹری بنا لیں جو ہم فخر سے باہر کی دنیا کو دکھانے کے لیے پیش کر سکیں۔ ہم فحاشی کی وجہ سے ہالی ووڈ کی فلموں پر تو بین لگا دیتے ہیں، مگر سٹیج ڈراموں میں مجرے اور کیا کچھ نہیں دکھایا جا رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے صدیوں کے غور و فکر کے بعد اپنی زرعی روایات اور اقتدار کی بنیاد پر ایک ایسا مثالی معاشرہ تشکیل دیا جہاں شادی کرنے کے لیے ایک مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پہلے تعلیمی ڈگریوں کے انبار لگائے، نوکری، گھر، گاڑی اور بینک بیلنس بنائے، یعنی جب جوانی اختتام پذیر ہو تب شادی کا سوچے۔ لڑکیوں پر جہیز کا بوجھ الگ۔ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جنسی تسکین ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کی یہ ضرورت پوری نہ ہو انسان دیگر تخلیقی کاموں پر توجہ نہیں دے سکتا بلکہ ذہنی خلفشار کا شکار رہتا ہے۔ تو ہم یہ حقیقت ماننے سے انکاری کیوں ہیں کہ ہم ایک مثالی معاشرہ تشکیل کر پانے میں ناکام ہیں، ایک نسل سنوارنے میں ناکام ہیں؟ ہم کب تک نیوٹن، آئنسٹائن، بل گیٹس کی بجائے شاعر، مجنوں، رانجھے اور غمزدہ نسلیں پیدا کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک زندگی کے 4 دن میں سے 2 دن آرزو اور باقی 2 دن انتظار میں گزارنے پر نوجوانوں کا ذہن بناتے رہیں گے؟ دنیا کی کون سی سائنس، دنیا کی کون سی نفسیات اس معاشرے کو درست کہے گی؟ ہم کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کیسا نظام زندگی ہے جہاں بنیادی ضروریات کے اظہار پر پابندی ہے؟ ایک گھٹن ہی گھٹن کا ماحول ہے۔ جب سچائی اور حقیقتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں تو ہوتا تب بھی سب کچھ ہے، پر منافقتوں کے پردے میں ہوتا ہے۔ ہر انسان فرشتہ صفت ہونے کا دعویٰ دار ہوتا ہے، لیکن ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتا۔ منٹو نے کہا تھا، ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں اپنی خواہشات کے دبانے کو ثواب تصور کیا جاتا ہے۔ فرائڈ نے کہا تھا، وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی مرتے نہیں، وہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت کو
واضح کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔